بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنے گھروں سے اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لیے آئیں گے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ اور رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے بڑا یہ ادب ہے، سب سے بڑے اللہ ہیں اور ان کے بعد سب سے بڑے جناب رسول اللہ کے ساتھ عبادت خدا بظلم کوئی قسم خدا۔ تو اللہ اور رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا ہے، چاہے وہ ہم سے بڑا ہو، ہمارے برابر ہو، ہم سے چھوٹا ہو، علم میں ہم سے کم ہو، لیکن وہ اللہ اور رسول کی بات کہہ رہا ہے اور اللہ اور رسول کی بات کو پڑھ رہا ہے، تو عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ اور یہ نیت کر لینا ہے کہ انشاءاللہ جو خیر کی بات کان میں پڑ جائے گی اسی وقت اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمارے آپ کے اندر بہت سی حاجات رکھی، بہت سی ضروریات ہمارے اندر ہیں، اور ان ساری حاجات و ضروریات کا اللہ نے ہمارے باہر انتظام کیا ہے۔ اگر پیاس ہمارے اندر ہے تو اللہ نے پانی کا انتظام کیا ہے، اگر بھوک ہمارے اندر ہے تو اللہ نے کھانوں کا انتظام کیا ہے، قرض کی ہر حاجت کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی ضرورت، جس کے مل جانے کے بعد ہر کامیابی ہمارے ہاتھ میں آ جاتی، سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اور ضرورت ہدایت ہے، اس لیے قرآن پاک کی پہلی دعا ہدایت کی ہے۔ جب ہم قرآن کا افتتاح کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں دعا ہے ہدایت کی۔ اور اسی دعا کی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سورت کو سورت ہدایت بھی کہتے ہیں۔ وہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔
یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت و حاجت ہے، اور اللہ نے جو ہمیں دعا دی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو اور الحمد شریف پڑھو تو اپنی سب سے بڑی ضرورت و حاجت اللہ سے مانگو۔ اسی دعا کے جواب میں پورا قرآن ہے، اے میرے بندے تو نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، اب میں تم کو یہ کتاب ہدایت دیتا ہوں۔ جو تم نے ہم سے مانگا ہے اب اس کتاب کی صورت میں تم کو کتاب ہدایت دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی یہ صورت اور یہ دعا قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو قرآن پاک کے اندر جتنی بھی دعائیں آ رہی ہیں وہ سب اس کے حق میں قبول ہو جائیں۔ جس کی یہ دعا قبول ہو گئی، ہدایت کی دعا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کی دعا دی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ دیں گے تو ہدایت ملے گی، اور خدا نخواستہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی تو نہیں ملے گی۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں 100% ہدایت ہے، جس کو وہ دیں گے اس سے ملے گی، اور جس کو وہ نہیں دیں گے نہیں ملے گی، تو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اور مثالیں ہیں، کتنا حضور نے چاہا اپنے محبوب چچا کی ہدایت کے لیے، جو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر اور ڈھال تھے، باوجود کفر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمایت کی کہ ایک مثالی چچا ہیں وہ، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ بہت چاہا حضور نے، ہدایت نہیں ملی، بلکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ تو ہدایت کی محنت کیجیے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں، سارے انبیاء ہدایت کی محنت کے لیے آئے، تو آپ ہدایت کی محنت وہ اپنا کام کیجیے، ہدایت کی محنت کیجیے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے اور ہم جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اسی حال میں ابو طالب دنیا سے چلے گئے کفر کے عالم میں، حضور نے ان کے بارے میں خبریں دیں کہ ابو طالب کو دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے، آگ کی جوتیاں ان کو پہنا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بھیجا دیکھ کی طرح سے پک رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، اس لیے ہدایت کی دعا ہے، تو مانگو اللہ سے۔ یہ جو پورا قرآن آگے آ رہا ہے
اس پر عمل کب تم سے آسان ہوگا؟ جب کہ ہدایت میں مل جائے گی تو قرآن پر عمل آتا ہے۔ میں وہاں امریکہ میں جس مسجد میں زیادہ ہمارا قیام رہا، ڈیٹرائٹ جہاں اجتماع تھا، وہ ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر تھا ہمارا۔ تو وہاں بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، بعض لوگ دور دور سے اپنی گاڑیوں سے آتے تھے۔ تو ایک بزرگ جو اپنے صاحبزادے سے ملنے کے لیے امریکہ آئے تھے اور ہمارے مشرقی اضلاع کی طرف کہیں کے رہنے والے تھے، جب تعلیم ہوتی تھی یا بیان ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، تو ہم سے تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی، بہت اہتمام سے بیان سنتے تھے۔ ایک دن مجھ سے تنہائی میں کہا، میں اپنے لڑکے کو آپ سے ملانا چاہتا ہوں جو یہاں امریکہ آ گیا ہے۔ اور پھر اس لڑکے کے احوال میں بیان کیے کہ ڈاکٹر صاحب وہ حافظ ہے، جید حافظ ہے، 3-4 محرابیں اس نے رمضان میں سنائی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بری صحبت نے پڑھ کر کے اس کا رخ بدلا اور امریکہ آنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ امریکہ آ گیا۔ ڈاکٹر یہاں وہ بدل گیا، سینے میں اس کے قرآن ہے، یہاں بدل گیا۔ اور چپکے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ شراب پینے لگا ہے۔ تو پورا قرآن سینے میں اگر ہو، لیکن اللہ اگر ہدایت دیں گے تو ملے گی، اگر نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی۔ ایسے بڑے سیدھے آدمی تھے، بڑی سلواتیں اس کو سناتے ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ اس کو سلواتیں زیادہ نہ سنائے گی، اس سے ضد پیدا ہو جائے گی۔ مگر ڈاکٹر یہی بات ہے، میری بات ہی نہیں مانتا ہے۔ میں نے کہا جب اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا تو آپ کی کیا مانے گا؟ بڑا کرانک کیس ہے اس کا۔ اس لیے بے ہوش کر کے آپریشن کیا جاتا ہے۔ اگر بے ہوش نہ کیا جائے تو برداشت نہیں کر سکتا آپریشن کی تکلیف۔ میں نے ان کو ذرا نارمل کیا حتی الامکان۔ میں نے کہا یہاں تھوڑا سا دین کا کام ہوتا ہے، آپ دوسرے بھائیوں کو اس کے پاس بھیجیں، اگر وہ اس میں آ گیا اور دل کو بات لگ گئی تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ ہزاروں شرابی ولی اللہ بن گئے، ہزاروں جواری اہل اللہ بن گئے، ہزاروں بے ایمانی کرنے والے ایماندار بن گئے، ہزاروں بد نظری کرنے والے پاک نظر بن گئے۔ تو آپ اس کو بعض لوگوں سے کہیے کہ وہ اس سے ملا کریں۔ ان کا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہمارے یہاں لوگ تو اس کو سمجھاتے ہیں، ایک کو ملتا نہیں، سنتا نہیں۔ پھر بھی میں نے کہا، اور رات کی تنہائیوں میں آپ اس کے لیے دعا کیا گیا۔ تو جسے اللہ چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے، اور جسے خدا نہیں چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے دعا ہے، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اپنے اللہ سے توجہ کے ساتھ ہدایت ہوں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میری سب سے زیادہ ضرورت ہدایت ہے۔ میرے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس دعا کے اپنے سادے الفاظ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھا دیجیے اور بتا دیجیے، اور پھر ہدایت کے راستے پر چلا دیجیے اور منزل تک پہنچا دیجیے، چلا وہ ہدایت کے راستے پر لیکن بھٹک گیا۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے میں نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے آپ نہ چلائیے جو راہ سے بھٹک گئے، چلے تھے وہ راہ سے بھٹک گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت، اور ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت کے لیے محنت ہے، جسے دنیا میں پہلا درجہ محنت کا، مال سے پہلے محنت مال، باغات سے پہلے محنت باغات، ڈگری سے پہلے محنت ڈگری، صحیح کے ساتھ ڈگری کی محنت کرنی پڑتی، اور ہماری کوتاہی کیا ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر محنت کو خوشی ملتی نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ ایمان کا اور ہدایت کا آ جائے تو صرف دعا، اور وہ بھی خال خال۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اور کفر کا منہ کالا کر دے، دعا کرتے۔ اس زمانے میں بیت المقدس ہاتھ سے گیا، میں جماعت کیے ہوئے یہ دوابے کی شہروں میں مظفر نگر میں تھا، بڑی مسجد میں، وہاں مسجد میں جمعے سے پہلے میری بات صحیح کر دی گئی مسئلے سے۔ جب فرض نماز کے لیے سلام سے میرا امام صاحب نے، تو ایک صاحب نے بڑے درد کے ساتھ کھڑے ہو کہا، دعا کیجیے کہ اللہ یہودیوں کو غالب کرے، اور جو آمین ہوئی تو مجھے ڈر تھا کہ چھت نہ گر جائے، اتنا شور پڑا، لیکن کہیں غالب نہیں ہوئی، بلکہ اور مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا سے پہلے بھی محنت ہے، جس طرح ہر چیز کے حصول کے لیے محنت ہے، اسی لیے ہدایت کے لیے بھی محنت ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، قرآن نے اسے دیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے لیے جدوجہد کرے گا، ہم کو پانے کے لیے جدوجہد کرے گا، ہدایت کی جدوجہد کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتے ہی چلے جائیں گے۔ تو ہدایت کے لیے محنت، سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے، اس لیے ہدایت کی دعا ہماری یہ تجویز ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اچھا، کوئی دعا قرآن کے اندر فرض و واجب مانگنا نہیں ہے، لیکن الحمد شریف پڑھنا نماز کے اندر فرض و واجب ہے، بعض ائمہ کے یہاں فرض ہے اور بعض ائمہ کے یہاں واجب ہے، واجب سے کم درجہ کسی کے یہاں نہیں، اور کوئی دعا فرض نہیں، یہ ہدایت کی دعا فرض ہے اور واجب ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے مانگو، اور اس کے لیے ہدایت کی جو محنت تجویز ہوئی وہ محنت کرو، تب ہدایت ملے گی۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
جن کو ہدایت ملی ان کی طرف اشارہ ہے، ان کے راستے پر چلا دیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ ان کے زمرے میں ہمیں کر دیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے راستے پہ چلا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہدایت ہمارے سب سے بڑی، جب ہدایت مل جاتی ہے، یہ ایک نور ہے، ہدایت ایک نور ہے، مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہدایت ایک نور ہے جو اللہ انسان کے قلب میں ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ ہدایت کی محنت کرتا ہے، صحیح محنت کرتا ہے، اور محنت کے بعد اپنی محنت کو ناقص سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ ایک نور کو اس کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ ہدایت کا نور ہے، بس اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہماری یہ آنکھیں ہیں، یہ تو بیل کے اندر بھی ہے، بھینس کے اندر بھی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک دل کی آنکھ ہے، دل کی آنکھ، جب وہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہدایت کا نور دل میں اتر جاتا ہے، تو پھر عجیب کیسے ہوتی ہے، تو صحیح کھل جاتا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، اس کھل جاتا، اس کو سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ یہ جب دل کی آنکھ اس کی کھل جاتی ہے تو اس کے اندر سمجھتا ہے، اور سمجھ ہی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ حرام سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور حلال کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے تو انسان کہتے ہیں جھوٹ سے اسی طرح بچتا ہے جسے سانپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم سانپ اور بچھو سے بچتے ہیں، جب انسان کے دل میں ہدایت آ جاتی ہے تو یہ غیبت سے ایسے ہی بچتا ہے جیسے بچھو سے بچتا ہے۔ جب ہدایت کے نور دل میں آ جاتا ہے تو اسے غلط کمائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گھن آنے لگتی ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے اس میں سچ اسے بتایا ہے، قرآن نے بتایا، پورے قرآن کتاب ہے، کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، کس کو دیکھو کس کو نہ دیکھو، کہاں دیکھو کہاں نہ دیکھو، کب دیکھو کب نہ دیکھو، یہ باقاعدہ احکامات۔ پھر قرآن کو تدبر سے پڑھنے کے لیے حکم ہے، فکر کے ساتھ غور سے پڑھنے کا حکم ہے، سب احکامات ہیں، کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، کس کو دیکھو کس کو نہ دیکھو، کب دیکھو کب نہ دیکھو، کہاں دیکھو کہاں نہ دیکھو، کتنا دیکھو کتنا نہ دیکھو۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب یہاں بڑے سرجن تھے، یہاں ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان کو غیر پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپریشن کرتا ہوں اور اس میں ایسے اعضاء کو بھی کھولنا پڑتا ہے جن کو عام حالات میں دیکھنا حرام ہے، لیکن آپریشن میں ہم کو کھولنا پڑتا ہے، تو ہم کتنا کھول سکتے ہیں؟
دیندار آدمی تھے. تو میں نے حضرت سے پوچھا، دہلی میں مولانا انعام الحسن صاحب سے تھی، فرمایا اسے دارالفتہ لکھ دو. میں نے لکھ دیا تھا. وہاں سے جواب آیا کہ اگر ان اعضاء کا آپریشن کرنا پڑے اور ان اعضاء کو کھولنا پڑے جو عام حیات کے اندر نہیں کھولے جاتے، نہ آدمی کو دکھانا کیا کہتے ہیں اجازت ہے، نہ کسی کو ان اعضاء کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن آپریشن کھولنا پڑتا ہے. تو فرمایا اتنا کھول لے جتنا کھولنا آپریشن میں اس کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ. وہی جب لندن گئے کامن ویلتھ کے شاعری کے اوپر، وہاں سے مجھے خط دکھا. یہاں آپریشن ایسے وقت میں ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی، اور کوئی آپریشن میں کوئی وقت نہیں کہ نمازیں بیچ میں آتی ہیں، اور آپریشن جس کا کیا گیا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہٹنا مناسب نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، تو نماز میں کیا کیا جائے. اب آج ہدایت کے نور جب دل میں آتا ہے تو یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ کروں گا جس سے اللہ خوش ہو، وہ نہیں کروں گا جس سے اللہ ناخوش ہو. جب ہدایت دل میں آ جاتی ہے تو آدمی یہ بات سے وہ کروں گا جس سے اللہ خوش ہوئے، وہ نہیں کروں گا جس سے اللہ ناخوش ہو. ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کروں گا. وہ اسی لیے ہم بھیجے گئے ہیں، ہمیں پوری زندگی انہوں نے بتائی ہے، کس طرح کھاؤ، کس طرح پیو، کس طرح کماؤ، کس طرح شادی، یہ سب انہوں نے بتایا ہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ حضور کے طریقے پر چلوں گا، غیر کے طریقے پر نہیں چلوں گا. جب ہدایت دل میں آ جاتی ہے تو آدمی میں یہ بات کر رہا ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے تو موت اس کے سامنے ہوتی. یہ دنیا تو ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے دی گئی ہے، یہ ہمارا ٹیمپریری مسکن ہے، یہاں سے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے اور سب کو جانا ہے. موت آئے گی اور یہاں سے جانا ہے، اور کوئی چیز دنیا کے ہم لے کے نہیں جائیں گے. چشمہ اتار لیا جائے گا، گھڑی اتار لی جائے گی، کپڑے اتار لیے جائیں گے، جوتا اتار لیا جائے گا، جتنی چیزیں ہیں سب اتار لی جائیں گی. میں اکیلا اس دنیا سے جاؤں گا اور نہ معلوم کتنوں کو قبرستان پہنچایا ہوں، کوئی چیز میں لے کر کے نہیں گئے. تو ان کے سامنے موت ہوتی ہے اور آخرت ہوتی ہے کہ اصل تو آخرت کی تیاری کی دنیا میں بھیجا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں ان کی دعوت سے گویا ایک طرح سے موضوع ہے. توحید، رسالت اور دعوت. پہلے تو نے توحید کے جیسے اللہ کو سمجھایا کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کون ہے، کتنے اقدار والے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں. توحید اور رسالت، نبی کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں. لوگ کہتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو ہماری طرح بشر ہو. تو کیا نہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف بھیجے گئے. کیا بتانے کس طرح تم زندگی گزارو، یہ چند روزہ زندگی جو دنیا میں تمہیں دی گئی ہے یہ کس طریقے سے گزارو، وہ سچ سے طریقہ لے کے ہم آئے ہیں. تو طریقہ ہم لے کے آئے، اللہ کو مانو اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور ایک پوری امت تیار ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% چلنے والی. میرے بھائی اور دوستو،
جب دل میں ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو آخرت سامنے ہوتی ہے. کس چیز سے میری آخرت بگڑ رہی ہے نہیں کروں گا, کس چیز سے میری آخرت بن رہی ہے وہ کروں گا. لیکن وہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے. اگر اس دنیا کے اندر چند روزہ زندگی میں ہم نے اپنے کو بنا لیا ویسا جیسا اللہ چاہتے ہیں, تو حضور نے بتایا ہے اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا آپ نے وہ بنا لیا. اور اللہ خود تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ یہ چاہتے ہیں, اللہ یہ چاہتے ہیں, یوں دیکھو, یوں کھاؤ, یوں پیو, یوں کماؤ. اللہ نے احکامات دیے ہیں, احکامات دیے. تو جس نے اپنے کو اس طرح بنا لیا جس طرح اللہ چاہتے ہیں, اور اس نے کیا کہتے ہیں, جس نے اپنے کو حضور کے طریقے میں مزین کر لیا اپنے کو, بس اب جب اس دنیا سے جائیں گے تو جاتے وقت ہی سے گویا آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. سکرات موت و غمرات موت اس پر طاری ہوگا, سخت گھاٹے ہیں. تو روح نکالنے کی جب نکالی جاتی ہے تو سکرات موت ایک نشہ سے, سکرات موت و غمرات موت ضابطے کے اعتبار سے حضور پر بھی سکرات موت اور غمرات موت طاری ہوا. پسینہ نکلا, بے چینی آپ میں ہوئی. آپ حضرت عائشہ کے سہارے سے نیم لیتے ہوئے تھے, لگن میں پانی رکھا ہوا تھا, بار بار اپنا ہاتھ لگن میں ڈالتے تھے اور وہ پانی منہ میں ڈالتے تھے اور پسینہ آپ کے نکل رہا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ گئی, انہوں نے حضور کو اس طرح دیکھا, کبھی دیکھا نہیں تھا. تو چیخ پڑی, واہ کر بابا, واہ کر, ہائے میرے ابا کی بے چینی, ہائے میرے ابا کی بے چینی. تو حضور نے وہ سب حضرت فاطمہ کو تسلی دی جب سکرات موت و غمرات موت آپ پر طاری ہوا. ہائے میرے ابا کی بے چینی, بیٹی آج کے بعد پھر تمہارے ابا بے چین نہیں ہوں. یہ تھوڑی سی تکلیف. تو جب ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے تو آخرت سامنے ہوتی ہے. ہر چیز. تو میرے بھائی دوستو, ہدایت ہم سب کے لیے ضروری ہے, یہ ہم کو مل جائے. ہدایت مال تو مل گیا, ہدایت نہ ملی. اشارہ ہے کہ قارون کو دیکھو, ہدایت تو مل گئی لیکن حکومت تو مل گئی لیکن ہدایت نہ ملی. ان کا فرعون کو دیکھو, قرآن میں ہے تو کیا ہے, حکومت مل گئی ہدایت نہ ملی, مال مل گیا ہدایت نہ ملی, باغات مل گئے ہدایت نہ ملی, جائیدادیں مل گئی ہدایت نہ ملے. ان کا کیا اثر ہوا, دنیا میں کیا اثر ہوا, اور آخرت میں جہنم آئی ہے. اہل ہدایت کے لیے جنت اور اہل ضلالت کے لیے جہنم. اہل ہدایت تو جنت میں جائیں گے اور اہل ضلالت جس کو ہدایت ملی وہ جہنم میں جائیں گے. طے ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, جب آخرت جب دل میں ہدایت آ جاتی ہے تو آخرت سامنے آ جاتی ہے, استعداد اس کا آ جاتا ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. ہمارے ایک دوست سے انتقال ہو گیا, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ذرا سینئر تھے, بڑے سائنٹسٹ تھے, بہت تیز مزاج تھا. ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ نے تبلیغ میں ان کو لگا دیا.
جماعت میں گئے، جب پہلا چلہ لگایا پھر تو بعد میں 3 چلے لگائے، انگلینڈ کا سفر کیا، امریکہ کا سفر کیا، پھر اللہ نے جب پہلا چلہ لگایا تو آئے، لیب کے اندر جس ٹیکنیشین کو مارا تھا اس سے معافی مانگی، جو ان کے کمرے کے ویل رہے اس سے معافی مانگی، بھائی ہم سے غلطی بھی، اب میری سمجھ میں آیا، کہتے ہیں ہم نے تم کو غلط مارا تھا، تم معاف کر دو۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ان قائدوں سے معافی مانگی جن کو مارا تھا، سخت اس کا تھا، کسی سے بولتے ہی نہیں تھے۔ کیا بات کی، دل میں ہدایت کا نور آ گیا، چلا لگایا اور دل میں ہدایت کا نور آ گیا، اب دل کی آنکھیں کھل گئی، ارے وہ ہم نے غلط کیا تھا، تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ارے ڈپٹی کمشنر صاحب ناراض ہو جائیں تو ضلع میں ٹھہرنا مشکل، کوتوال صاحب ناراض ہو جائیں شہر میں ٹھہرنا، اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو آ کے معافی مانگ۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے، یہ مل جائے۔ یہ ایک نور ہے جو اللہ دل میں ڈالتے ہیں، خوش ہو کے اس کی محنت پر خوش ہو کر کے اللہ دل میں ہدایت کی نور ڈال دیتے ہیں۔ جب جو ہدایت کا طالب بن کر کے اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھاتا ہے، سردی اور گرمی برداشت کرتا ہے، پسینے پسینے ہوتا ہے، مسجد کے فرش کے اوپر سوتا ہے، راستے کی گرد کرتا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے۔ میری جماعت کی ادھر سہارنپور کی طرف ایک اجتماع تھا کسی گاؤں میں، ہمارے حضرات نظام الدین سے وہاں تشریف لائے تھے، وہیں سے پھر ہم کو آگے جانا تھا اور وقت پورا کرنے کے لیے، تو جس بستی میں جانا تھا وہ 4 کلو میٹر سے اس سے دور پڑتا، وہ کھیتوں میں شارٹ کٹ تھا، اس کے ایک جگہ کھیتوں سے نکل کے سڑک پہ آنا پڑتا تھا۔ تو حضرت دہلی واپس جا رہے، حضرت نے دور سے دیکھا کہ اس پیدل جماعت آئے، اور میں تو خالد کی جماعت معلوم ہے، اور ذرا سے ہم قریب آئے تو استاد ہو گئی بات، خدا بھی ان کو ذرا مل لے۔ ہمارے گرمیوں کے دن اور اللہ کے راستے کی گرد ہمارے اوپر، حضرت کو دیکھ کے ہم سب بہت خوش ہوئے۔ حضرت نے مصافحہ کیا، جو خادم تھے مولانا سلیمان صاحب جان جی مرحوم، ان سے کہا ان کو زمزم پلاؤ، حضرت زمزم پیا کرتے تھے، اور کولمین میں زمزم ساتھ ہوتا ہے، ان کو زمزم پلاؤ۔ اور ایک تربوز راستے میں کتنے دیا ہوگا حضرت ہے، فرمایا کہ یہ تربوز اگر دیں گے تم اور وزن بڑھ جائے گا تمہارا، لیکن نہیں آپ دیا ہوا تربوز بھی ہمیں کوئی نہ کوئی لے لے گا، ایک تربوز دیا ہم کو، پوری جماعت کھائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہدایت اللہ دیتے ہیں، وہی سے ان کے دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن شک اس کی محنت، ہدایت سے پہلے محنت ہدایت۔ پورے صحابہ کی جماعت میں ہدایت کی محنت کی، قربانیاں دی، جان لگایا، مال لگایا،
گھر چھوڑا، راحتوں کو قربان کیا، پھر ان کو وہ ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی جن کے تذکرہ قرآن پاک کے اندر۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کا پورے اترے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو ہم کو آپ کو لگنے کے لیے کہا جاتا ہے اس محنت میں، یہ ہدایت کی محنت، اللہ سے ہدایت لینے کی محنت۔ اور سبق ہمارا اتنا ہم بھول گئے، اپنا سبق اتنا بھول گئے کہ گھنٹوں باتیں سمجھانے کے باوجود بھی یہ محنت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سروس مل گئی تو اس میں پیسے زیادہ ملیں گے، یہ سمجھ آ رہا ہے۔ پیسے حاصل کرنے کی ہدایت کے ہم عادی ہیں، ہم کو کرسی مل جائے اس کے ہم عادی ہیں، جو بھی ذلت برداشت کرنا پڑے کرسی پہنچ جائیں۔ ایک صاحب نے کہا آپ کی جائیداد بیچے ڈالیں، انہوں نے کہا اگر کیا کہتے ہیں کرسی پہ پہنچ گئے عہدہ مل گیا تو جتنا ہم جائیداد بیچ زیادہ کمائے مل جائے۔ ایسا بات سلیکشن میں وہ ہمارے یہاں ایک چمرہی ہے، چمرہی جسے چمار رہتے، گاڑی میں اتر کر کے چمرہی میں گئے، یاد رکھیے چماروں کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس کرسی پر پہنچنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو دعوت کا کام اللہ نے اپنے کرم سے چلایا، اپنے فضل سے چلایا، کوئی سیکورٹی نہیں اس کا، کوئی پریزیڈنٹ اس کا نہیں، کوئی فنڈ اس کا نہیں، اور ہر بڑے اعظم میں پہنچ گیا، ہر بڑے اعظم میں پہنچ گیا۔ اور ایسا نظام ہے مقامی کام کے ذریعے سے، ایسا نظام ہے محلے کا کوئی بھائی ایسا نہ ہو جسے دعوت نہ پہنچے۔ 2.5 گھنٹے روزانہ دو تاکہ محلے کے ہر فرد سے جم کر کے بیٹھ کے بات کرو۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہماری قسمت کو پلٹنے کے لیے، ہمیں احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم کون ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ سب ہم بھول گئے۔ ہمارا مقصد حیات حضرت مولانا علی میاں صاحب لب اللہ محفوظ فرمائے تھے، ہمارے سامنے 2 مسائل ہیں، جیب اور پیٹ، پیٹ اور جیب، بس یہ 2 مسائل۔ یہ پیٹ بھرا رہے، یہ جیب بھری رہے تو ہم کامیاب ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے یہ عالی محنت دنیا میں جاری فرمائی، عالی محنت کو کہا جاتا ہے اس پہ لگو، اور بہت ہلکا نصاب ہے، جیسے ہمیں استعداد نہیں ہے، گوشت ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہے، اس لیے منہ کی تجویز جا رہی ہے۔ مہینے میں 3 دن، 27 دن کرو، سال میں 40 دن، کم سے کم عمر میں ایک بار 4 مہینے، بہت ہلکا نصاب، ایک ہمارے لیے استعداد نہیں ہے، لیکن اگر ان معمولات کو ہم نے کیا اور اہتمام سے تاثرات کیا تو پھر اللہ اس منزل تک ہمیں پہنچا دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ کے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس عالی محنت کو کرنا ہے اور زندگی کے آخر سانس تک کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری کامیابی کا وقت وہ ہوگا جب اس دنیا میں ہم ایمان کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اعتبار خاتمے کا ہے، کتنی بڑے بڑے اللہ ہیں نا، اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
ہم نیت کریں انشاءاللہ زندگی کے آخر سانس تک لگے رہنا ہے اور ہر امتی کو لگانا ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ خط نبوت نسبت سے حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب حضور والی محنت اور دعوت والی محنت امت کے ذمہ کر دی گئی۔ خود بھی نماز پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دینا ہے، خود بھی ایمان والے راستے پر چلنا ہے اور دوسروں کو ایمان والے راستے چلنے کی دعوت دینا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم آج یہ نیت کریں کہ اس آئلی محنت میں لگیں گے، شیطان لگنے نہیں دے گا۔ ہمارا اندر کا نفس شیطان سے بڑا ہے، یہ لگنے نہیں دے گا۔ ہمیں حضرت سمجھتے تھے میواسیوں سے، شیطان اس سے تو کہتے ہیں ناکام ہو گیا کیونکہ تم کو گھر سے نہیں نکلنے دے، پہلے بھی یہ گھر ہی سے نکلنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نکل پڑ جائے اللہ کے راستے میں تو اب اس کے اوقات کو ضائع کراتا ہے، لڑائی کراتا ہے، گانے میں لگاتا ہے، یکسوئی کے ساتھ محنت کو پہنے ہی دیتا ہے۔ تم گھر سے نکل کے تو آ گئے ہو، نوازیوں میں کیسے زمیندارہ چھوڑ کے آ گئے ہو، کھیتی اور کسانی چھوڑ کے آ گئے ہو، لیکن نفس و شیطان کو چھوڑ کے نہیں آئے ہو۔ ہم کو تم کو اس پر اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم نفس کو کسی بکس میں بند کر دیں، پھر شیطان کو کسی الماری میں بند کر دیں، نہیں، ہم کو اس پر قدرت نہیں دی۔ یہ نفس و شیطان یہ احساس، تو نفس و شیطان اس سے تو ہار گئے تو تمہیں نکلنے نہ دیں، اللہ کی توفیق سے تم نکل آئے۔ اب یہ نفس و شیطان تم کو ورغلائیں گے، بہکائیں گے تاکہ تمہارے یہ وقت ضائع ہو۔ تو جو بتایا گیا ہے 24 گھنٹے کس طرح گزارے جائیں، نیت کرو کہ انشاءاللہ اس طرح 24 گھنٹے گزارے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مبارک اور عالی محنت نعمت اللہ کی طرف، ہم آپ کے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس محنت میں لگیں گے اور لگے رہیں گے، اور ہر امتی کو اس میں لگائیں گے، یہ خیر خواہی ہے۔ ہر نیک عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، ہم امتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ذمے تو دعوت تھی اور امتی کے ذمے ہمارے صالحہ تھی، نیکیاں تھی، لیکن حضور کے ختم نبوت، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب ہمارے اوپر نیکی پر چلنا بھی ہمارے ذمے اور نیکی کی دعوت دینا بھی ہمارے ذمے، جس کے ہم مجرم ہیں۔ اس امت کو نبیوں کا قائم مقام بنایا گیا، نبیوں کا الٹرنیٹو بنایا گیا، اور یہ امت سب کچھ کر رہی ہے لیکن اس کام کو نہیں کر رہی۔ تو حضرت دعا میں فرماتے تھے کہ اللہ تیرا دین دنیا سے مٹتا رہا اور تیرے احکامات دنیا میں توڑے جاتے رہے، تو تیری مساجد ویران ہوتے رہے، بہت کچھ کہتے تھے، لیکن ہم اپنے کمانے کھانے میں لگے رہے اور ہم نے دین کی محنت نہ کی جو ہمارے ذمہ۔ اللہ ہمارے جرم عظیم پر ہماری پکڑ نہ پڑے۔ تو اب ارادہ کریں، اب ارادہ کریں بھائی، 4 مہینے کے ارادہ کریں، دنوں کے ارادہ کریں، اس کے نام سے جی 4 مہینے کے ارادہ کہاں تھا؟ مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، کسی ایک ویکینڈ میں 1 ہفتے میں 3 دن اپنی مرضی استعمال کیا جانا ہے، اپنے محلے میں عمومی گشت کرنا ہے، دوسرا گشت کسی دوسرے محلے میں کرنا ہے، محنت کی جو ترتیب ہے اس پوری ترتیب سے کرنا ہے، اور جس طرح سے لگنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ اللہ خوش ہو کر کے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہدایت ملی تو نسلیں انشاءاللہ صحیح رخ پر جائیں۔ تو دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے خاندان کی، ہماری اولاد کی، ہمارے قیامت سے خالی ہوئے نسلوں سے میرے خدا دین کی دعوت کو محنت سے ضرور
حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے سارے بچے کو اپنے پاس بلایا، اسے فرمایا یہ بتاؤ تو ہمارے بعد کس کی عبادت کرو؟ یہ سب نبیوں کے اولاد ہیں، یہ اطمینان چاہتے تھے کہ میرے بعد میری اولاد ایمان والے آپ کی صفائی ہے۔ ایمان والے سب نے کہا کہ نگرانی بڑی آپ کی رب کی عبادت بات تو تعجب بھی ہوا، یہ کیسا سوال ہے، ہم نبیوں کے اولاد کیا ہم تعلیم تک اللہ کو چھوڑ کے اور کی بات کریں؟ لیکن وہ اطمینان چاہتے تھے، اس سے ولا نے اپنے فرمایا ہمیں یہ فکر ہو میرے بعد میرے اولاد کو کیا حال ہے، میرے بعد میرے اولاد کس طرح سے مجھے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اولاد کو کس راستے پہ چھوڑ کے آئے۔ میرے بھائی دوستوں، مقامی کام میں اہتمام کی آج ہی سے لگیں گے انشاءاللہ، جو لگے ہیں ہم اللہ مبارک ہے، نہیں جو ابھی نہیں لگ سکے وہ نیت کریں کہ آج ہی سے میں اپنے مقامی کام مسجد و جماعت کے ساتھ کام کروں، مہینے میں 3 دن طے کریں، سال کا اپنے چلے کا مہینہ تک کریں، اور اس کے کرنے کی برکت سے جب نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ ایک بار 4 مہینے اللہ کے راستے میں کیا کرتا رنگ چوکھا آ جائے، لیکن نہ ہلدی لگے نہ پچکری، رنگ آئے چوکھا۔ محنت تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھائی نہیں ہلدی اور پچکری تو لگانی پڑے گی، رنگ چوکھا جو بھی آئے گا۔ میرے بھائی دوستوں، سب نیتیں کریں، اس مبارک اور عالی میں کرنا ہے کہ کوئی تبدیلی جماعت والا نہیں ہے، جس کی کوئی ممبرشپ ہے، جس میں کوئی رجسٹریشن ہے، جس کی کوئی رسید بک ہے، جس کا کوئی سفیر اور چندہ لینے والا ہے، یہ تو پوری امت جس راستے جو امت ہٹ گئی ہے اپنے راستے، جو راستہ ایمان والا راستہ، ہدایت والا راستہ، جو امت کا راستہ ہے، قرآن ہے تو نظر نہیں، یہ امت اس امت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس راستے کو اپنے سے کو چھوڑ دے۔ اب کوئی تدبیر اس امت کو اٹھانے کی کارگر نہیں ہو سکتی علاوہ ایمان اور عمل، ایمان اور عمل راستے طرف پڑ جائیں، اللہ نے یہ تدبیر ہے، یہ ذریعہ ہے، بڑے ایمرجنسی داخل سارے گھر والے نہیں ہونے یہاں ماحول نہیں داخل وہاں ماحول۔ جب ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے، 4 مہینے تک ہم گشت کریں گے، اور 4 مہینے تک ہم تعلیم میں بیٹھیں گے، اور 4 مہینے تک ہم راتوں کو دعائیں کریں گے، اور 4 مہینے تک اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق لے جائیں گے۔ یہ 4 مہینے میں اگر سلسلے سے لگ گئے تو میری زندگی میں اتر ہے۔ وہاں ایک شہر میں میں نے جماعت ٹھہری، وہاں ایک آدمی دکھایا، وہ کہا کہ یہ دیکھتے ہیں 4 مہینے لگائیں 13 ہم کر لگائیں، ان کی جو ہسٹری والے ہوئی تو محلے میں 150 تھے، پورے محلے میں مصیبت، شراب کی اتنی پینے وہاں پیتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اتنے لگتے کسی کوٹھی کی چیزیں توڑ دو، کسی گزار توڑ دو، وہاں پہ حد ہے پولیس لے جاتی ہے۔ وہ اتنا پی لیتے تھے کہ ہماری کسوں کو شیشے توڑ دی، ہماری کسوں کو ڈھیلے ماری۔ جماعت ہے اللہ کے رحمت آ گئی محلے میں، ان کو 4 مہینے نکالے اور بیوی نے نکلوایا، ان کو لے جائیے آپ، ہاں ان کو لے جائیے آپ، ویکینڈ پھانسی تھی پیکسی تھی، ان کو لے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ چھٹی ہم کو نہیں ملے گی، ہوگا نہیں میں مینیجر سے آج کہوں گی وہ چھٹی نہیں، 4 مہینے چھٹی نہیں۔ اب 4 مہینے لگا کر کے جب آئے
وہ 4 مہینے بڑی قربانی کے ساتھ اچھی سے واسطہ پڑتا ہے، پہلے بھی چلنا پڑتا ہے، بس اسے بھی نکالا جاتا ہے، چار لگا کے آئے تو چہرہ بدلا اور نماز کا نشان 4 مہینے میں پیشانی میں پڑ گیا، تو اپنے محلے میں درج کیا اکیلے، جن کی کوٹیوں کے شیشے توڑے تھے، جن کے کار کے ڈھیلے والے تھے، ان سب سے معافی کہ پہلے میں گمراہ تھا، اب اللہ کے حاصل میں گیا، میری آنکھیں کھلی، آپ مجھے بات سب کریں گے انشاءاللہ۔ جس مہینے میں کوئی چلنے کی جماعت کسی محلے سے کسی ایسا نکل رہی ہے، شہروزہ جماعت کن کن مساجد سے شہروزہ جماعت چل رہی ہے؟ آپ نے اچھی بنائی ہماری سوچیں، سب اچھی جگہ سیکھیں، پھر اللہ ہماری شیطان کی شرط کرتے، میرے اللہ جسے ہمارے درد گائی اور سے بات میرے اللہ جسے ہمارے درد کی گائی کے بعد آتی بات کی والے آتے میرے اللہ ہم اپنی ہدایت اور ایکداری اور خاندانی اور سمندری مسئلے میرے اللہ ہم بنا چاہتے ہیں برائیوں سے، میرے اللہ ہم آپ کو بنا چاہتے ہیں وہی آزاد سے برائیوں سے، میرے اللہ ہمارے مخلوق کے لفاف کو پار کر لیے، ہمارے اعمال کو لیا سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو بدگائی سے، کیونکہ آپ سے گاڑی والی آنکھوں سے ہوگا ان باتوں کی واقع مجھے چہرے کی باتیں یہ حال کے مطلب اپنی ہدایت کے نور کو ہمارے دل میں آ جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری زندگیوں کو اپنے رضا والے ساتھ سے بات اللہ جو بھی تم نے کار ہونا سب طرح ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرنا، ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے قیامت کی ذات والی فیصلوں کو اپنے دین کا تلاوت سے یہ جو بارش اور آج ایک محنت آپ کو دنیا میں جاری فرمائی اس میں کچھ دیر لگنے کہ ہمیں توجہ کیا کرنا جس سے لگنے کا کوئی اللہ پوری بات ہمیں دین کا دائی بنا، دین کا ہمیں دائی بنا، اللہ ہمیں دین کا دائی بنا اور ہمارے کائرات بنا، ہم آپ سے مانگتے ہیں تمام بنائیاں جو آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور پناہ چاہتے ہیں تمام بنائیوں سے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی۔ اے اللہ اس پورے مسجد کو قبول فرما، اس پورے مسجد کو قبول فرما، اس اپنا تعلق عطا فرما، تو کسی اپنی مرضیات میں کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نبی پاک کی تابعداری سے اور اپنے نبی کے دین کی دعوت ہمارے ملنے کے لیے 100% اس مسجد کو دعوت کرنے کی
جو کچھ ہم نے کہا سنا کہنے والوں کو سننے والوں کو اللہ عمل کے توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب